یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحی القیوم الذی تفرد بالبقاء والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد افضل الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ الاخیار الاطہار الامناء وعلی من تبعہم بایمان و احسان الی یوم اللقاء۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے شیخ الاسلام مفخرۃ الزمان، عمدۃ الحفاظ، خاتمۃ المحدثین، عمدۃ المدققین، محقق، محدث، مؤرخ، فقیہ، قاضی، ادیب، مدرس، شاعر، امام شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر کنانی عسقلانی مصری قاہری شافعی رحمہ اللہ، متوفی 852 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ کو ہر فن میں کمال حاصل تھا، ہر فن پہ ملکہ رکھتے تھے، خوب عبور رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے کے علماء نے بھی آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، آپ کے بعد آنے والوں نے بھی پیش کیا ہے، اور بلکہ ایک رتبہ ہے حافظ الحدیث کا۔ جب علماء حدیث کے ہاں حافظ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہوتے ہیں۔ حافظ ہمارے ہاں، ہمارے عجمی علاقوں میں، اردو فارسی وغیرہ میں قرآن کے حافظ کو بھی، قرآن یاد کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے، لیکن علماء کے عرف میں بالخصوص محدثین کے یہاں حافظ کا لفظ بولا جاتا ہے حافظ الحدیث کے لیے، جیسے احادیث یاد ہوں، احادیث کی بڑی تعداد یاد ہو۔ بعض لوگ جو ہے وہ ایک فگر بھی مخصوص بیان کرتے ہیں، لیکن اس پہ علماء محققین کو اعتراض ہے کہ مخصوص فگر کا یاد ہونا یہ حافظ الحدیث ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر احادیث یاد ہوں، اکثر احادیث کا یاد ہونا، مکمل یاد ہونا، سندن و متنن دونوں طرح، یعنی متن بھی یاد ہو اور سند بھی یاد ہو۔ تو جو اکثر احادیث یاد رکھنے والا ہو اسے کہا جاتا ہے حافظ الحدیث، اور یہ عام محدث سے بڑا ہوتا ہے حافظ الحدیث۔ تو حافظ الحدیث، جب بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں محدثین جو حافظ الحدیث ہیں، باقاعدہ اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں جس کے اندر ان حضرات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حفاظ الحدیث ہیں، لیکن جب کسی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے تو اس کا نام یا اس کی نسبت آگے بیان کی جاتی ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ محدثین کے یہاں مطلقاً حافظ کہا جائے، نام یا نسبت ذکر نہ بھی کی جائے، صرف حافظ کہا جائے، تو سب کو پتہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہیں۔ یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا حافظ الحدیث ہونا اور حدیث میں ماہر ہونا اتنا مشہور ہے، اتنا معروف ہے کہ جب علماء حدیث کے یہاں اور طلباء حدیث کے یہاں یہ لفظ مطلقاً کہا جائے، نام یا نسبت نہ ساتھ لیا جائے، تو تبادر ذہنی اسی طرف جاتا ہے، ذہن انہی کی طرف سبقت کرتا ہے، کسی اور کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مطلق حافظ الحدیث جب بھی کہا جائے گا محدثین کے یہاں، علماء حدیث کے یہاں، طلباء حدیث کے یہاں، کتب حدیث کے اندر، تو اس سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو بہت سے علوم و فنون میں کمال حاصل تھا، تفسیر میں بھی آپ ماہر تھے، تاریخ میں بھی ماہر تھے، حدیث میں بھی ماہر تھے، فقہ میں بھی ماہر تھے، اصول فقہ میں بھی ماہر تھے، علم العقیدہ والکلام میں بھی ماہر تھے، نحو میں بھی ماہر تھے، بلاغت میں بھی ماہر تھے، ادب میں بھی ماہر تھے، اور شعر و ادب پہ بھی آپ کی خوب گرفت تھی۔ لیکن جو آپ کا اصلی میدان ہے وہ میدان حدیث کا ہے۔ حدیث کے اندر تو آپ اپنی مثال آپ ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں، لا نظیر لہ فی ھذا الباب، اس باب میں آپ کی کوئی نظیر موجود نہیں، اور اس بات کی گواہی بڑے بڑے علماء نے دی ہے۔ جب ہم آپ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمہ سے مراد تعارف، ترجمہ ٹرانسلیشن کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ویسے ترجمہ تعارف کے لیے بھی عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تذکرہ، تعارف، بایوگرافی، سوانح حیات، اس کو بھی ترجمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو بالخصوص جب علماء کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم بھی اس پروگرام میں جب ترجمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اکثر اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ تعارف، تذکرہ، بایوگرافی۔ تو جب ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی بایوگرافی دیکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، آپ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تو علماء نے آپ کو بڑے بڑے عمدہ القاب سے یاد کیا
کیا ہے اور ٹریبیوٹ جو آپ کو پیش کیا ہے بڑے ہی والہانہ انداز میں پیش کیا ہے، کھلے دل سے پیش کیا ہے۔ ان میں سے چند کو میں ذکر کر دیتا ہوں کلمات مدح و ثنا کو۔ جو ایڈمائرنگ کامنٹس ہیں ان میں آپ کے استاد ہیں حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی رحمہ اللہ، یہ خود بلند پایا محدث ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور یہ واقعی لائق تعریف تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے 10 برس ان کے پاس گزارے ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ پہ ان کا بڑا احسان ہے حافظ عراقی کا۔ اس کے باوجود حافظ عراقی رحمہ اللہ استاد ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی، اس کے باوجود حافظ عراقی آپ کے لیے کیا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ حافظ عراقی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں الشیخ العالم الکامل الفاضل الامام المحدث المفید المجید الحافظ المتقن الضابط الثقۃ المامون۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ خود حافظ عراقی رحمہ اللہ جو خود امام ہیں، خود محدث ہیں، خود بلند پایا رکھتے ہیں، وہ اپنے شاگرد حافظ ابن حجر عسقلانی کو المحدث الامام کہہ رہے ہیں، الحافظ المتقن کہہ رہے ہیں، یعنی حافظ الحدیث ہونے کا ٹائٹل بھی دے رہے ہیں، محدث ہونے کا ٹائٹل بھی دے رہے ہیں اور امام کے لفظ سے یاد کر رہے ہیں، پیشوا کے لفظ سے یاد کر رہے ہیں۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی علو شان ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنا بلند پایا رکھتے تھے کہ ان کے استاد بھی ان کو اس طرح ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حافظ عراقی رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے اکابر وہ کتنے کشادہ قلب تھے اور علم کی کیسی قدر کرتے تھے کہ وہ اس میں اپنے شاگرد کے ابھی کھلے الفاظ میں تذکرہ کرتے تھے اور ان کی تعریف میں بھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے، اور اس بات کو بار خاطر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم استاد ہیں، یہ طالب العلم ہے، یہ ہمارا شاگرد ہے، ہم اگر اس کی تعریف کر دیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا یہ ہم سے بڑا ہو جائے گا یا لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے۔ وہ اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ علم کی قدر کرتے تھے۔ جب دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا شاگرد ہے لیکن یہ پختہ عالم ہے، یہ علم کے اندر آگے ہے، تو اس کی کھلے الفاظ میں تعریف کرتے تھے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور لوگ اس سے استفادہ کریں اور استفادے کا دائرہ وسیع ہو، دین کی بھرپور انداز میں خدمت ہو، اور اس سے ان کی بھی شان ہی بلند ہوتی تھی کہ یہ تو اصل میں اعلیٰ اخلاقیات میں سے ہے، یہ مورل ویلیوز میں شمار ہوتا ہے، ایتھکس میں شمار ہوتا ہے کہ بڑا آدمی بڑا ہو کر چھوٹے کی تعریف کرے، اسے اصاغر نوازی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ان کی شان بڑھتی ہی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم اگر کوئی ہمارا شاگرد ہو، ہمارا تلمیذ ہو اور اگر وہ پختہ عالم ہے تو اب یہ نہیں کہ چونکہ وہ ہمارا شاگرد ہے تو ہم اسے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں کسی مقام پر، بلکہ جہاں جہاں اس کی شان بیان کرنے میں دین کا فائدہ ہو، علم کا فائدہ ہو، تو وہاں پر ہمیں بھی مناسب اور معقول الفاظ میں اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ایک ہے ٹریننگ پیریڈ، ٹریننگ پروسیس۔ جب ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس میں اس کی تربیت مقصود ہوتی ہے، تو اس وقت تو جو بیجا تعریف ہوتی ہے یا زیادہ تعریف ہوتی ہے اس سے طالب علم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوران طالب علمی تو زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، بک اپ ضرور کرنا چاہیے، انکریج بھی کرنا چاہیے، لیکن بیجا تعریف نہیں کرنی چاہیے یا ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے یا اوور سمارٹ ہو جائے۔ لیکن جب وہ پڑھ لکھ جائے، اچھی طرح فارغ التحصیل ہو کر اچھے انداز میں دین کی علم کی خدمت کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے اور لوگ اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کی خرابی یا غلطی ہو تو استاد ہونے کے ناطے اس کی اصلاح بہرحال کرنی چاہیے، لیکن اکیلے میں اسے بلا کے اس کی تفہیم کر دینی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مورخ شام ابن قاضی شعبہ، یہ شعبہ ہیں، دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک ہے شعبہ اور ایک ہے شعبہ۔ شعبہ عین کے ساتھ، یہ بھی ایک محدث تھے، امام تھے، بڑے تابعی تھے، ان کا نام ہے امام شعبہ، اور یہ ہیں شعبہ، شین ہا، یہ ہائے حوض ہے، شعبہ، یہ مورخ تھے شام کے، مورخ شام قاضی ابن قاضی شعبہ، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کو کہتے ہیں امام زمان ہی و حافظ وقت ہی و اوان ہی۔ پھر ہمیں نظر آتے ہیں محدث مکہ تقی الدین ابن فہد، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کان فی حال طلبہ مفیدا فی ذی مستفید، کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو دور طالب علمی میں بھی یہ مستفید کے لباس میں در حقیقت مفید تھے، یعنی یہ پڑھتے تھے اور ان کے اساتذہ کو بھی ان کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا تھا۔ مستفید کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، مفید کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو، فائدہ دینے والے کو۔ تو کہتے ہیں یہ طالب العلم تھے، جب اساتذہ سے پڑھتے تھے اس وقت بھی یہ تھے تو مستفید کے روپ میں تھے، تو مستفید کے لباس میں فائدہ اٹھانے والے تھے، لیکن یہ حقیقتاً ان کو بھی فائدہ پہنچاتے تھے، یعنی اتنے قابل تھے کہ ان کے علم سے اس وقت بھی ان کے اساتذہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔
پھر آگے ان کی کتابوں کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں کہتے ہیں فاقہ اقرانہ جنسا و نوع، کہ یہ تو اپنے ہم زمانہ لوگوں پہ فوقیت پا گئے ہیں جنس و نو ہر اعتبار سے. اور پھر ان کے لیے کہتے ہیں وَنَاقَدَ عَلَىٰ كَمَالِهَا لِسَانُ الْإِجْمَاعِ، ان کی کتابوں کے کمال پر اجماع کی زبان منعقد ہو گئی ہے، یعنی سارے لوگ بالاتفاق ان کی کتابوں کے کامل ہونے کی تعریف کرتے ہیں، ان کے باکمال ہونے کی اور ان کی کتب کے باکمال ہونے کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں لم تر العیون مثلہ ولا رآ ہوا مثل نفسی، کہ آنکھوں نے بھی ان کی مثل کوئی نہیں دیکھا اور انہوں نے خود بھی اپنی مثل کوئی نہیں دیکھا. لیکن کتنے اعلیٰ الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے محدث مکہ تقی الدین ابن فہد نے، جو خود محدث تھے اور بلند پایہ عالم تھے. پھر ان کو امام احمد بن حنبل کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کان احمد الزمان کہا گیا. امام ابو حاتم رازی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، امام ابن حبان کے ساتھ تشبیہ دی گئی حدیث کے اندر. اور فقہ میں امام شافعی کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو تشبیہ دی گئی ہے. اسی طرح نحو کے اندر آپ کو سیبویہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور علم عروض کے اندر آپ کو خلیل بن احمد فراہیدی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یہ بھی بڑے بڑے علماء نے آپ کو یہ تشبیہات دی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا کتنا بلند پایا تھا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا لقب شہاب الدین ہے، کنیت آپ کی ابو الفضل ہے، اور یہ ابو الفضل کنیت آپ کے والد نے رکھی تھی. آپ نے خود بیان کیا ہے کہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ میرے والد نے میری کنیت ابو الفضل رکھی تھی، اور آپ کو یہ کنیت اتنی پسند تھی کہ آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے القصد الاحمد فی من کنیتہ ابو الفضل و اسمہ احمد. اس کے اندر آپ نے ان مشاہیر کا، ان پرسنالٹیز کا ذکر کیا ہے، ان شخصیات کا ذکر کیا ہے، بڑی شخصیات کا، کہ جن کی کنیت ابو الفضل ہے اور ان کا نام احمد ہے. تو آپ کو یہ کنیت پسند تھی. نام نامی آپ کا احمد بن علی ہے، آپ کے والد ماجد کا نام نور الدین علی ہے. آپ کو کنانی کہا جاتا ہے، قبیلہ کنانہ کی نسبت سے کنانی کہا جاتا ہے. اسقلان آپ کے آباء و اجداد اسقلان کے تھے، اس نسبت سے آپ کو اسقلانی کہا جاتا ہے. چونکہ آپ کے آباء و اجداد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں مائیگریٹ کر کے مصر آ گئے تھے، اس نسبت سے آپ کو مصری کہا جاتا ہے. پھر مصر کے اندر بھی خاص چونکہ قاہرہ میں آپ کی پرورش ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو قاہری کہا جاتا ہے. اور چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مکتب فکر سے، اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے. اب امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو جو ابن حجر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں. یہ آپ کے آباء و اجداد تھے. ایک بیسیکلی ایک قول ہے، پھر اس کے تحت نیچے تفصیلات ہیں تو اس وجہ سے زیادہ قول بن جاتے ہیں. اصل میں آپ کے آباء و اجداد کے اندر ایک آپ کے جد تھے، جد اعلیٰ، ان کا نام تھا احمد. تو ان احمد کو ابن حجر کہا جاتا تھا. اب اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انہیں ابن حجر کہا جاتا تھا یہ ان کا لقب تھا، اور بعض کہتے ہیں نہیں جناب یہ ان کا نام تھا حجر. تو اگر اس قول کو لیا جائے ان کا نام حجر ہے پھر ان کی نسبت سے آپ ابن حجر کہلاتے ہیں، اور اگر اس قول کو لیا جائے کہ یہ ان کا لقب تھا تو پھر اس نسبت سے آپ ابن حجر کہلاتے ہیں. پھر آگے یہ جو لقب، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا لقب تھا ابن حجر آپ کے جد اعلیٰ احمد کا، پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ وجہ تلقیب کیا تھی، یہ لقب ان کا کیوں پڑا. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ لقب آپ کا اس وجہ سے پڑا کہ ان کا کوئی پیشہ تھا یا کوئی کاروبار تھا پتھروں سے متعلقہ، تو اس وجہ سے ان کا لقب پڑا. اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہیں حجر کہا جاتا تھا خاموش رہنے کی وجہ سے، کثرت سمت کی وجہ سے. کثیر و سمت تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، کم گو تھے، کم بولتے تھے، اس لیے ان کو لوگ حجر کہتے تھے کہ یہ تو گویا پتھر ہیں. اور بعض کی رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ صائب الرائے تھے، آپ کی رائے پختہ تھی، صلابت رائے کی وجہ سے آپ کو حجر کہا جاتا تھا کہ پتھر کی طرح ٹھوس اور پختہ رائے رکھتے ہیں، ان کی ذہانت فطانت ایسی ہے. تو جب ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے اندر بھی دو وصف ہمیں نظر آتے ہیں. ویسے تو ٹھیک ہے آپ کو ابن حجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ کا نام یا لقب تھا حجر، لیکن خود آپ کے اندر بھی ہمیں دو وصف نظر آتے ہیں. آپ کے تمام ترجمہ لکھنے والوں نے، مترجمین نے اس کو بیان کیا، جنہوں نے آپ کی تذکرہ نگاری کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کثیر و سمت تھے، بلا وجہ نہیں بولتے تھے، جب بھی بولتے تھے کسی مقصد کی بنا پر ہی بولتے تھے، دینی یا دنیاوی مقصد کی خاطر ہی کلام کرتے تھے، وگرنہ خاموش رہتے تھے. تو اس نسبت سے بھی آپ حجر بنتے ہیں ابن حجر. اور صلابت رائے کی وجہ سے کہ رائے آپ کی پختہ تھی، متقن تھی، ٹھوس بنیادوں پہ رائے قائم کرتے تھے اور مضبوط تجزیہ کرتے تھے، انالیسس کرتے تھے چیزوں کا، اس بنا پر بھی آپ حجر بنتے ہیں. تو یہ جو آپ کی نسبت ابن حجر ہے، اس نسبت کا معنوی اطلاق بھی آپ کی شخصیت پر کیا جا سکتا ہے، اس میں معنوی مناسبت بھی پائی جاتی ہے.
پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب زمزم شریف پیا تو اس نیت سے پیا کہ میں اس زمزم کی برکت سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے درجے کو پہنچ جاؤں، یہ دعا میں نے مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر اس کے تقریباً کافی سالوں بعد میں نے 20 سال بعد جب دوبارہ حج کیا تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس سے بھی اوپر درجہ عطا فرما، اور میں فارجو اللہ ان انال ذلک، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں وہ مرتبہ پالوں گا۔ تو حافظ سخاوی آپ کے شاگرد ہیں، بتاتے ہیں کہ واقعی آپ کو وہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حقق اللہ رجاءہ ویشہد لہ بذلک غیر واحد، کہ اللہ نے آپ کی امید کی تحقیق کر دی، اسے پختہ کر دیا، آپ کو مرتبہ عطا فرمایا، اور کئی لوگوں نے، ایک سے زائد لوگوں نے اس کی باقاعدہ گواہی دی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا جو گھرانہ تھا، علمی گھرانہ تھا، آپ کے والد ماجد نور الدین علی رحمہ اللہ وہ بھی عالم فاضل بزرگ تھے، اور بھی خاندان میں کئی لوگ جو ہے عالم فاضل تھے، لیکن آپ ابھی 4 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کو شیخ خروبی کبیر بڑے تاجر تھے، وہ آپ کے وصی مقرر کیے گئے، سرپرست مقرر کیے گئے، اور شیخ ابن القطان یہ آپ کے سرپرست مقرر کیے گئے۔ ان لوگوں نے آپ کی تربیت کی ہے، تو آپ یتیمی کی آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے والد سے بھی پہلے فوت ہو گئی تھیں، اور آپ کو جو پیدائش ہوئی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ شیخ یحییٰ صنافیری رحمہ اللہ ایک صوفی بزرگ تھے، میرے والد کو انہوں نے دعا دی تھی۔ میرے والد کے ایک بیٹے تھے، وہ پڑھتے تھے، اور جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تو بڑا افسردہ ہوئے، وہ شیخ یحییٰ صنافیری کے پاس گئے دعا کے لیے۔ شیخ یحییٰ صنافیری رحمہ اللہ نے دعا بھی کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا اور وہ آباد کرے گا، اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، اور وہ علم سے اسے آباد کر دے گا، معمور کر دے گا۔ تو حافظ اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور میں جب پیدا ہوا اور اللہ نے مجھ پہ دروازے کشادہ کیے، علم کے بھی اور دنیا کے دروازے بھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پہ کشادہ ہوئے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ یحییٰ صنافیری کے جو مکاشفات ہیں، ان کی جو کرامات ہیں، حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ خود الدرر الکامنہ میں آپ نے یہ بات تحریر فرمائی اور کہا میں جس کو بھی مصر میں ملا تو ہر آدمی سے میں نے ان کے کشف و کرامات سنے ہیں، بڑے نیک بزرگ تھے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ محدث ہیں، اس کے باوجود شیوخ کی، صوفیاء کی تعظیم کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو حقیقتاً صاحب کرامت بزرگ ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو بھی ان کی دعا کا ثمرہ بتاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ایک بہن تھی، ست الرکب ان کا نام تھا۔ ست الرکب جو آپ کی بہن ہے، آپ سے عمر میں 3 برس تقریباً بڑی تھی۔ یہ بہن بھی عالمہ فاضلہ تھیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان کو کہتے تھے یا امی بعد امی، یہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں، اور آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو حافظ نے ان کے لیے یہ باقاعدہ ایک مرثیہ لکھا ہے۔ حافظ چونکہ بہت عمدہ شاعر بھی تھے، اور آپ کا جو شاعری کا دیوان ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے، دیوان ابن حجر الاسقلانی کے نام سے، اور بعد نے اسے شائع کیا دیوان شیخ الاسلام ابن حجر الاسقلانی کے نام سے، اور بعد نے اسے شائع کیا ہے دیوان الحافظ ابن حجر الاسقلانی کے نام سے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے 4 شادیاں کیں، اور ایک ان کی ولد تھی، کنیز تھی، ان سے آپ کا ایک بیٹا تھا۔ تو جو آپ کی سب سے پہلی شادی ہوئی ہے حضرت انس رحمہ اللہ سے، جو قاضی کریم الدین، قاضی عبد الکریم کی صاحبزادی تھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان پہ رحمت فرمائے۔ وہ بھی عالمہ فاضلہ تھیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے خود بھی ان کو پڑھایا ہے، اور اپنے کئی اساتذہ سے بھی ان کو باقاعدہ حدیث پڑھوائی ہے، اور کئی مکی، مصری، یمنی شیوخ سے ان کو باقاعدہ اجازت لے کر دی ہے، اور وہ خود شیخہ تھیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی موجودگی میں درس دیا کرتی تھیں، مسجد میں بھی درس دیتی تھیں اور گھر میں بھی درس دیتی تھیں۔ ان کے درس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے تھے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خود اس میں موجود ہوتے تھے۔ اور جب آپ سے کسی نے پوچھا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے ان کے بارے میں، آپ کی جو زوجہ ہیں ان کے بارے میں، کہ یہ انہیں آپ کے ساتھ کیسی ہیں، اولاد کے ساتھ کیسی ہیں، شاگردوں کے ساتھ کیسی ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے یا نعم الزوجۃ لی و نعم الام لبناتھا وما اراہا الا نعم الشیخہ لتلاميذھا، کہ یہ میری اچھی زوجہ ہے اور اپنی بیٹیوں کی اچھی ماں ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کی بھی اچھی استاد ہے، اچھی استانی ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا کہ نہیں یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی، شاگرد نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے ان کی میرے ساتھ شادی ہوئی تو شادی کی 7 راتوں کے بعد سے ان کا معمول یہ ہے کہ یہ کبھی رات کو قیام اللیل ترک نہیں کرتی، رات کو نوافل پڑھتی ہیں، اللہ کے حضور عبادت کرتی ہیں، اللہ یہ کوئی عذر ہو، شرعی عذر سے ہٹ کر یہ ہمیشہ رات جو ہے وہ قیام اللیل
فضائل میں گزارتی ہیں، اور میں جو بھی برکت دیکھتا ہوں اپنے گھر کے اندر یا اپنی بیٹیوں کے اندر، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی ان رات کی رکعتوں کی فضیلت کے سبب و برکت ہے۔ اور یہ حافظ اسکلانی رحمہ اللہ کے بعد بھی مجالس درس میں حاضر ہوتی رہیں، خود بھی درس حدیث دیا کرتی تھی، شیخہ تھیں، تو اس سے ہماری خواتین کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی درس ہے کہ کس طرح جو ہے ہمارے جو علماء تھے اور محدثین تھے کہ ان کے گھر والے، ان کی جو فیملیز تھیں، وہ کس طرح علم کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیتی تھیں، اور آج بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ایک دو کتابوں کے نام لے دیتے ہیں، ویسے تو آپ نے بہت ساری کتابیں تالیف فرمائی ہیں، 150 سے زائد کتابوں کا ذکر الضوء اللامع میں حافظ سخاوی نے کیا ہے، اور 200 کتابوں کا ذکر علامہ سیوطی نے کیا ہے۔ حافظ سخاوی نے خود 250 سے زائد کے ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب میں جو آپ نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی لکھی ہے، الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، شاندار کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے حالات پر سب سے عمدہ، سب سے جامع، سب سے ضخیم کتاب یہی حافظ سخاوی رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ کے شاگرد علامہ بقائی رحمہ اللہ، برہان الدین ابراہیم بن عمر بقائی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی آپ کی کتابوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، باقاعدہ لسٹ دی ہے، مصنفات شیخ الاسلام ابن حجر کے نام سے، اس میں انہوں نے بھی جو ہے 150 کے قریب کتب کا ذکر کیا ہے، اور حافظ سخاوی نے تو 250 قریب ہی ذکر کیا ہے۔ سب سے عمدہ کتاب آپ کی فتح الباری، جو صحیح بخاری کی آپ نے شرح لکھی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے عمدہ شرح صحیح بخاری کی موجود نہیں، علماء نے اس کو بہت قبول عام کی نظر سے دیکھا ہے، علماء کے یہاں سے قبول عام حاصل ہوا ہے، جب سے لکھی گئی ہے اس وقت سے مخدوم کتاب ہے، اور بڑا مشہور مقولہ ہے، حدیث جو تھی لا ہجرت بعد الفتح، ایک بڑے عالم نے اس کے لیے کہا تھا لا ہجرت بعد الفتح، جس طرح مکے سے ہجرت ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد سرکار نے فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا اسی طرح بخاری کی شرح کی فتح الباری کے بعد حاجت نہیں۔ اور یہ ابھی ماضی قریب کے ایک عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ جب یہ کتاب چھپ کر آئی تھی اچھی تحقیق کے ساتھ، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنی زوجہ کا زیور بیچ کر یہ کتاب خریدی، یعنی اتنی عمدہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری۔ پھر اسی کا ایک مقدمہ آپ نے تالیف فرمایا حدث ساری کے نام سے، اور صحابہ کرام رضوان کے بارے میں آپ کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب سے عمدہ، سب سے ضخیم، سب سے جامع کتاب یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ، چھپی ہوئی ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر آپ نے صحیح بخاری کی معلقات پر، تعلیقات پر ایک کتاب لکھی ہے تغلیق و تعلیق علی صحیح البخاری کے نام سے، اس میں آپ نے صحیح بخاری کی معلقات کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں، یہ کتاب بھی ہماری میز کی زینت ہے، عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ۔ پھر آپ نے مبہمات بخاری کے حوالے سے ایک حلبی عالم کے سوالات کے جوابات دیے تھے، الاجوبۃ الواردہ علی الاسئلۃ الوافدہ من حلب، اس میں آپ نے مبہمات بخاری کی تعیین کی بھی اچھی کتاب ہے، اچھا رسالہ ہے، ہماری میز کی زینت اچھا ہوگا۔ پھر آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بایوگرافی پہ کتاب تعریف کی، ہدایت الساری لسیرۃ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر یہ کتاب لکھی ہے، عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اور انشاءاللہ پھر ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے بارے میں مزید احوال اور ان کی کتابوں کے بارے میں مزید تفصیلات لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے عز وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے